السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دی ہیپی ہوم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج سیٹرڈے کا دن تھا اور محمد حارث نے اسکول جانا تھا کیونکہ اس کا پیپر تھا۔ سمجھو کہ دوسرے بچوں کی بھی اسکول کی چھٹی نہیں تھی۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ماں کو تو وہی اٹھنا پڑتا ہے، تو بس آج سیٹرڈے کا دن تھا، بہت بیزی دن تھا اور محمد حارث نے اسکول جانا تھا اور اس نے ناشتے میں لیا دودھ اور بوائل انڈا، اور میں نے محمد حارث کو ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ریڈی کیا۔ ریڈی کرنے کے بعد میں نے کہا چلو بیٹا اب آپ کو میں اسکول چھوڑ کے آتی ہوں، کیونکہ اس کو اسکول چھوڑ کے آنا تھا، اس کا پیپر تھا، 2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، تب تک میں بناتی ہوں ناشتہ بنایا میں نے، اور محمد حارث بھی اس کے بعد آ گیا۔ ہم نے مل کے ناشتہ کیا کیونکہ آج مجھے جانا تھا کارساز۔ میرے 2 بڑے بچوں کی آج ٹیچر پیرنٹس میٹنگ تھی اور اتنے میں ہم نے ناشتہ کیا، کسی کو بھی بھوک نہیں تھی، جیسا ہوا بس کیا اور الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میری کیب آ گئی اور میری سواری نکل گئی کارساز کو۔ ادھر میں نے قائد اعظم کو بھی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بہت ریکویسٹ کے بعد قائد اعظم باہر نکل کے آیا اور میں نے قائد اعظم کو چوم کے ڈالا پرس میں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا چلتی ہی نہیں ہے۔ اور جلدی سے میں ATM سے نکلی اور میں نے فوراً فٹافٹ پہنچنا تھا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں، کیونکہ وہاں میرا ٹائم آ گیا تھا، میرے پاس میسیج میرا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو جی آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے بچوں کا اسکول۔ الحمدللہ میرا خواب تھا میرے بچے اس اسکول میں پڑھے۔ یہ اسکول نہ کہ خوبصورت ہے، خوبصورت کے ساتھ ساتھ یہ فیڈرل بورڈ ہے اور یہ بہت اچھی پڑھائی کرواتے ہیں بچے کی۔ آپ یقین مانیں ان کے پڑھانے کا طریقہ ہی منفرد ہے۔ تو میں پہنچوں گی ابھی اسکول اور آپ کو میں باہر سے سارا اسکول دکھاؤں گی۔ یہ ہم پہنچ گئے کارساز، اور کارساز میں پہنچنے کے بعد لوگ کتنے بھی VIP ہو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پاس لینا پڑتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ جمع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جی میں ادھر پہنچنے کے بعد گاڑی کی ہم نے سائڈ میں کھڑی اور میں کھڑی ہو گئی لائن میں، جہاں بہت لمبی لائن تھی، اور کتنا بھی پروٹوکول ہو لیکن آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ فائنلی میری باری آ گئی، اس کے بعد میں نے پاس لیا اور میں یہ باہر سے اپنے بچوں کا اسکول دکھا رہی ہوں۔ آپ خود ہی دیکھیں، خود دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کیسے لگا آپ کو اسکول اور کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ اسکول۔ یہ اسکول وہ تھا جس کے ویڈیو دیکھ کے میں روتی تھی کہ اس اسکول میں میرے بچے کب پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا سن لی اور میرے میاں کو میرا احساس ہوا یا میرے بچوں کا نصیب کھلا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میرے میاں نے میری سب سے پہلی خواہش یہی پوری کی کہ اس اسکول میں میرے 2 بچے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں کی ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے ہنسی مذاق بھی کریں اور جیسے آئے ویسے کہہ دیں، نہیں، یہاں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، مدعے کی بات کرنی پڑتی ہے، جس بات کا ٹیچر کو بھی علم ہو، بچے کو بھی علم ہے، اور بہت طریقے سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد فٹافٹ میں بھاگی روم کو، کیونکہ مجھے میسیج آپ کو میں نے بتایا آ چکا ہے، میری بیٹی کی پہلے اٹینڈ کرنی ہے، اس کے بعد سیکنڈ میرے بیٹے کی ہوگی۔ تو میں نے اپنے بیٹی کی پیرنٹس ٹیچر اٹینڈ، اور ماشاءاللہ الحمدللہ میری بیٹی کی بہت تعریفیں کی سب نے۔ اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ میں آپ کو گراؤنڈ دکھا رہی ہوں، اس گراؤنڈ پہ میرے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا اسکول کہ میں خود دکھاتے تھک گئی۔ تو اب ہم جا رہے ہیں، میں وائس پرنسپل سے ملی، اس کے بعد مجھے پرنسپل سے ملنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہی تھی کیونکہ اسکول میں نے پورا گھوما ہوا ہے، میرا پورا دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ گراؤنڈ دیکھیں، یہاں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ میں آپ کو اوپر سے بھی دکھا رہی تھی۔ ایک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کے بہت سارے گراؤنڈ۔ اس کے بعد میری بیٹی مجھے لے کر گئی آڈیٹوریم، اور یہاں اسپیچ ہوتی ہے، اسپیشل شوز ہوتے ہیں، بچے کے اسپیچ ہوتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کا فیوریٹ ہے۔ اور یہاں میرا دل بہت خوش ہوا، اور جیسا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملا۔ الحمدللہ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ سب اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، کیونکہ اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ اچھا پکا رہے ہیں تو کھانے کو ٹیسٹ تو آئے گی نا۔ تو جتنا اچھا ہم بچوں کو 8ویں جماعت تک پڑھائیں گے تو 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر کا رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا۔ تو یہ دیکھیں اسکول، آپ خود دیکھ لیں، ماشاءاللہ میں تھک گئی لیکن اسکول نہیں ختم ہو رہا تھا۔ یہاں میں ملنے آئی پرنسپل سے، اور وہاں ہمیں ویٹ کرایا گیا۔ پرنسپل سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے، 1 ہفتہ پہلے ان کو بولنا پڑتا ہے، اور آج فائنلی اوکے ہو گیا تھا کہ جی میں آپ سے ملیں گے۔ اس کے بعد میں فٹافٹ نکلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے تو میرے ہاتھ پاؤں تھوڑے پھول رہے تھے، میں نے کہا وہ مدعا کیسے رکھوں گی، لیکن الحمدللہ فائنلی میرا ٹائم آ گیا، پرنسپل کے پاس مجھے بلایا گیا، اور شکر الحمدللہ اچھے سے میں نے اپنا مدعا رکھا، اور ان لوگوں نے مجھے
بہت اعتماد میں لیا کہ ہم منڈے تک آپ کا یہ ڈیسیشن اوکے کر کے آپ کو کال کریں گے، اور بہت یقین دلایا، اور الحمدللہ مجھے پتہ تھا کہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ آج پتہ نہیں کیوں زبان ساتھ نہیں دے رہی، پر چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جی یہ اسکول سے ہم نکل رہے تھے باہر۔ اب آپ کو میں دکھاؤں گی، اسکول تو اسکول کی دنیا ہے، لیکن اسکول سے دنیا کی باہر، جو اسکول سے باہر کی دنیا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں بچیاں، آفٹرنون کی بچیاں آئی ہوئی ہیں جو ابھی بیٹھی ہوئی ہیں یا شاید ایک دوسرے سے مل رہی ہے، کیونکہ اپریل کا ویٹ ہو رہا ہے۔ تو میں تو اتنی خوش تھی جس کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور یہ اسکول میں نے ایسے نہیں کہ بس سوچا تو ڈالا، سالوں سال اس کی ویڈیو دیکھتی رہی، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی رہی۔ اور جب بھی اس دنیا میں ایک دو دفعہ اپنی دوست کے ساتھ آئی، میری بہت اچھی دوست ہے جس کے بچے یہاں سے ایک نکل گیا ہے اور ایک نکلنے والی ہے بیٹی، اس کے ساتھ جب بھی آتی تھی تو میں اس کو دیکھتی تھی تو مجھے پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ یہ عورت کتنی اچھی ہے کہ اس نے جستجو کر کے اپنے بچوں کو ادھر ڈالا۔ تو یہ باقی کی جو دنیا ہے، یہ اسکول سے باہر کی دنیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ آپ کا احساس میں اندر ہی ہوں میں، آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کی نیچر، اللہ کی شان میں کیا کیا آپ کو دکھاؤں۔ تو بس میں بہت خوش تھی، اور بہت، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، صرف میں نہیں ہوں اکیلی کہ میرے خواب ہے، ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن یقین مانیں کہ زندگی میں دوسروں کی خواب پورے ہوں تو آپ خوش ہویا کرو، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے سے اللہ پاک ہماری خوشیاں جلدی ہم پوری کرتا ہے۔ تو بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی نیک تمنائیں پوری کرے، اور میں بہت خوش تھی۔ یہ میں آپ کو اسکول آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، ورنہ میرے پاس بہت ساری میموریز آلریڈی ہے۔ تو یہ نیچر دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ اچھے اسکول کے جو ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن سب سے سستا اور اچھا اسکول ماں کی پرورش ہے، جو ہم بچے کو اپنے گھر سے دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرے بچے بہت ہی لوکل اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، اور یقین مانیں میں قسم کھا سکتی ہوں کہ میرے بچے ود آؤٹ کسی سورس کے یہاں پہنچے، اور لوکل اسکول میں پڑھ کے میرے بچوں نے اپنی اسٹڈی، اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا روٹین اتنا اچھا رکھا کہ آج میرے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی سورس کے بغیر، کوئی سورس نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ پہلے میرا بیٹا تیسرے نمبر پہ آیا، اور اللہ پاک نے ایسا میرے پہ کرم کیا کہ سال کے بعد میری بیٹی نے تیسری پوزیشن لی ٹیسٹ پاس ہونے میں۔ تو الحمدللہ کیا ہی چاہیے، ماں باپ کو بچوں سے کیا چاہیے؟ پل کا کس نے سوچا ہے، کتنی زندگی ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کی کمائی کھائیں گے؟ بس ہم اپنی پرورش کو دیکھتے ہیں یا بچوں کو اچھا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہوئے اچھی زندگی گزارتے ہوئے اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں بہت دعا کر رہی تھی کہ جو بھی میرا یہ بلاگ دیکھے گی اس ماں کا نیک تمنا، نیک خواہشیں پوری ہوں، آمین ثم آمین۔ تو جی ہم کھیلتے ہنستے باتیں کرتے ہوئے کیب کو بلایا کہ رائڈ میری کینسل ہو گئی، کیونکہ اندر نہ رکشہ الاؤ ہے نہ اب رائڈ بلا سکتی ہے۔ تو مجھے جاتے جاتے 10 منٹ لگ گئے، تو کیب اتنی دیر تو نہیں رک سکتی، تو کینسل ہو گئی۔ تو اب مجھے جا کے رکشہ لینا پڑے گا۔ اور آپ قدرت دیکھیں اللہ کی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آج گھر جانے کو، پر بس چھوٹے 2 بچے گھر میں تھے، سوری چھوٹے تو نہیں تھے، عبدالعادی تھا اور بالکل چھوٹا تھا، ایک بڑا ایک چھوٹا گھر میں تھا، اور ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اور صبح سب نے ناشتہ بھی صحیح نہیں کیا تھا، بس یہ تھا کہ بچوں کا ناشتہ بھی صحیح نہیں ہوا تو ان کو بھوک لگی ہوگی۔ اور میں آپ کو کیا دکھاؤں، اللہ کی قدرت ساری ایسے لگ رہا ہے جیسے کارساز میں آ گئی ہے، اور کارساز میں چلتے ٹہلتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں دبئی میں ہوں۔ تو بس اصلی دنیا، اصلی زندگی تو ان کی ہے، فورس والوں کی۔ ہم تو باہر ایسے جیسے اللہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں گندگی میں۔ آج کتنے دن بارش کو ہو گئے، ہمارے گلیوں سے پانی نہیں سوکھ رہا۔ تو جی یہ آگے میں آپ کو گیٹ دکھا رہی ہوں، آ گیا یہ شفا ہاسپٹل دکھا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی صفائی ہے، اتنی صفائی ہے کہ دل خوش ہو رہا تھا۔ اور فائنلی ہم گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو اب ادھر سے یہاں سے میں نے اٹھانا تھا اپنا شناختی کارڈ، اور اس کے بعد میں نے باہر سے رکشہ ہی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اب رائڈ کا انتظار کون کرے گا اتنی دیر۔ تو فٹافٹ میں نے اپنا شناختی کارڈ لیا اور پھر گیٹ سے باہر نکلے ہم، اور شکر اللہ کا ادا کیا کہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار اس کو دنیا کیوں کہہ رہی ہوں، کہ واقعی اب میں باہر آئی تو اس کے آس پاس کی دنیا بھی مجھے کراچی سے چینج لگی۔ میرے لیے کارساز ایسے بن جاتا ہے جیسے دوسری دنیا۔ میں نے پورے ولاگ میں اس کو دنیا کہا ہے، سیریسلی یہ ہمارے کراچی سے الگ دنیا لگ رہی ہے۔ تو
بس ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اتنی خوبصورتی اور اتنی نیچر کراچی میں باہر اب ملتی نہیں ہے۔ اب کراچی وہ والا کراچی نہیں رہا۔ ہماری گلی میں آج کتنے دن سے سب کے گلیوں میں، سب کے بہت ساری گلیوں میں میں پانی اور گند دیکھتے آئی ہوں، تو دنیا تو ہوگی نا ہمارے لیے کارساز۔ تو جی فائنلی ہم گھر پہنچنے والے ہیں، اور میں یہ کہوں گی ہر پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے اس کے ماں کا گود ہوتا ہے، اپنے بچوں کا بیس خود، اگر ماں پڑھی لکھی ہو تو خود بنائیں۔ کوئی بھی بڑا اسکول آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے انشاءاللہ جب کامیاب ہونے پہ ہوتے ہیں نا تو وہ کسی بھی اسکول سے پڑھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو بس ماں باپ کی یہ چھوٹی موٹی خوشیاں ہوتی ہے جو وہ اپنی پوری کرتا ہے، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے بچوں کی بہت اچھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی، اور مجھے ماشاءاللہ میرے بچوں کو بری نظر سے اللہ پاک بچائے۔ مجھے بہت ٹیچروں نے میرے بچوں کو اپریشیٹ کیا، بہت خوشی ہوئی، اور بچوں پہ بھی بہت پیار آ رہا تھا، لیکن میں نے بالکل ان کو نہیں جتایا کہ آپ بہت اچھے جا رہے ہو۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ بچے تھوڑے سے اپنے آپ کو نا بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، اس لیے بچوں کو بچا کر کے رکھو۔ اس کے بعد فٹافٹ گھر پہنچنے کا تھا کیونکہ میں نے بھی باہر کچھ نہیں کھایا، بچوں نے چھوٹا موٹا کھایا تھا لے کے تھوڑا بہت۔ تو بس یہ میرا پیارا سا بیٹا، میرا شہزادہ میرا انتظار کر رہا ہے، اور اتنا خوش ہوا مما کو دیکھ کے اور ہاتھ میں اپنی چیزیں دیکھ کے کہ خوشی سے اندر بھاگ گیا۔ جیسے ہی اندر بھاگا میں نے دیکھا پورا گھر الٹ پلٹ۔ میں نے کہا چلو جی یہ تو کام والی آ کے کرے گی، اور اس کے بعد میں اپنے پیارے سے بیٹے سے ملی، اس کو چیزیں دی اور ہاتھ منہ دھو کے 5 منٹ ریسٹ کیا۔ اس کے بعد میں اٹھی اور فٹافٹ کچن میں گئی کیونکہ ناشتہ بنانا تھا، بچے ٹیوشن پہ جانے تھے، اور اس کے بعد میں کچن میں کھڑی ہو گئی، میں نے ناشتہ بنایا، بچوں کو ٹیوشن پہ بھیجا، اور کام والی آئی سارا کچھ اوکے کر کے گئے، اور اللہ پاک کا میں نے بہت شکر ادا کیا، بہت زیادہ، اور تھکی ہوئی بہت زیادہ تھی میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔